ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے صرف جو ہے حزب اختلاف کی جماعتیں ہی نالا اور شاکی نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس حکومت پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اور خصوصاً جب سے اگلے مالی سال کا ایک پروپوز بجٹ آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب عید کے بعد مارکیٹس دوبارہ کھلیں اور روپیہ جو ہے مسلسل دباؤ کا شکار رہا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کاروباری حلقوں میں بھی اور ویسے بھی ہماری پوری معیشت میں غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اور جو بے چینی ہے وہ بڑھ گئی۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اور تنقید کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے ہی بہت سے جو کاروباری حضرات ہیں، بہت دیگر جو ہیں وہ، اور ان میں بڑے بڑے معتبر نام بھی شامل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ جس بھی راستے سے گزر رہی ہے اس سے گزرنا ضروری ہے۔ نئے پاکستان کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے مشکل راہ کا انتخاب جو ہے ان کے نزدیک جو ہے اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جب عمران خان صاحب حزب اختلاف میں تھے تب بھی ان کو ان سے امید تھی، اور جب آج عمران خان وزیر اعظم ہیں تب بھی انہیں ان سے امید ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور خصوصی مہمان جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب، پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین اور سی او ہیں اے کے ٹی گروپ کے۔ اور اے کے ٹی گروپ کے ناظرین جو اسٹیکس ہیں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ جانے مانے جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، ایکویٹی مارکیٹ کے حوالے سے، کنسٹرکشن ہے، آئل اینڈ گیس میں ان کی اسٹیکس ہیں، وینچر فنڈز میں ان کی اسٹیکس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہم پوچھیں گے کہ اور کہاں پہ ان کی اسٹیکس ہیں۔ اور جو ایک دلچسپ بات ہے عقیل صاحب آپ کے بارے میں کہ ہمیشہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں بڑے، وہ اپنے برانڈ کی وجہ سے، اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کا نام خود ایک برانڈ بنا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ عقیل صاحب کی کہاں کہاں پر انویسٹمنٹس ہیں، لیکن بطور کاروباری شخصیت ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ عقیل صاحب میں سوچ رہا تھا بجٹ سے شروع کریں، لیکن جو آج روپے کی حالت زار ہے اور روپیہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل دباؤ کا شکار چلا رہا، اور عید سے ذرا سا پہلے سنبھلا تھا لیکن پھر آج جو ہے انٹر بینک میں 156 تک گیا، اور اس کے بعد مزید اس کے اندر اسی طرح جو اوپن مارکیٹ میں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک زمانے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی انڈر ویلیو ہو گیا ہے، لیکن اب جو جس طرح دباؤ کا شکار ہے لگتا ہے کہ ابھی مزید گنجائش ہے؟ دیکھیں اس وقت جو روپی پہ پریشر آ رہا ہے جی، وہ صرف اور صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے سینٹرل بینک نے اب یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جو بھی ڈیمانڈ آئے گی وہ مارکیٹ اس کو بتائے گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے ملک میں امپورٹ بہت زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا یہ بہت بڑا ٹریڈ گیپ ہے، اب وہ ٹریڈ گیپ کو ہم نے فائنانس کرتے ہمارا جو ریمیٹنس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو ہم بورو کر کے فائنانس کرتے ہیں، یا کچھ ری پیمنٹ آتی ہے اس کو لون لے کے ری پے کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سچویشن کوئی بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل سچویشن ہے۔ دوسری بات کہ پہلے آئی ایم ایف آپ کو جب آپ برے کام کر رہے تھے، جب بھی آپ کو دے رہے تھے، آپ کے ویور دے دیا کرتے تھے، نمبرز برے تھے، جب بھی وہ آپ کو پیسے دے دیتے تھے۔ اب اس آئی ایم ایف نے پاکستان کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ مشکل ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کنٹری کے انٹرسٹ میں انہوں نے یہ چیزیں برداشت کی ہے۔ غیر مقبول انپاپولر فیصلے ہیں، اور ان انپاپولر فیصلے کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھے گی، ان انپاپولر فیصلے کی وجہ سے آپ کا انفلیشن بھی بڑھے گا، جب آپ کا انفلیشن بڑھے گا تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم کر اس لیے رہے کہ ہم کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن مجھے صرف 2-3 چیزیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک پہلے تو ایک سسٹم تھا نا کہ آئی ایم ایف جب بھی آپ کو کوئی انسٹرکشن دیتی تھی اور روپی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ایسے نمبرز نہیں ہے کہ ہمیں روپی بہت زیادہ ڈی ویلیو کرنا چاہیے۔ تو جاری بات ہے سینٹرل بینک میں بھی جو گورنر صاحب آئے ہیں وہ ماشاءاللہ مارکیٹ کو بھی سمجھتے ہیں، ایکسپیرینس بھی ہے، آئی ایم ایف سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے، لیبیا میں بھی انہوں نے، ایجپٹ میں انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ ہمارے فائنانس منسٹر اور ہمارے چیئرمین ایف بی آر، ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو گیا ہے اور جتنی مہنگائی اس کی وجہ سے آئے گی،
فردر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے پیسے کو زیادہ ڈی ویلیو نہ ہونا پڑے, اسی لیولز پہ رکھیں. ہاں اسی لیول پہ آپ رکھیں, کیونکہ اب ڈی ویلیویشن بہت ہو چکی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ریزرو نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایک ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, کیونکہ جس طریقے سے لوگ فری مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے لوگ ڈالرائزیشن کی طرف چلے گئے. اب روپی کو گھر میں رکھنا لوگ پسند نہیں کر رہے, تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسی پالیسی لے آئے کہ اگر آپ جب کہہ رہے ہیں بلیک منی, تو ہم بلیک منی کے لیے تو ایمنسٹی دے چکے ہیں, لیکن بلیک منی کے ساتھ بلیک ڈالر بھی تو آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ڈالر جو پڑے ہوئے ہیں اور یہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ بینکنگ سسٹم میں بھی 7 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے ان کا. اسی طرح لاکرز میں بھی پیسے پڑے ہوئے, اسی طرح گھروں میں بھی پیسے پڑے ہوئے. تو ہمیں اب ٹارگیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹف ڈیسیزن لے رہی ہے, اور سارے ایسے ڈیسیزن ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ ملک اب پیچھے چلا گیا, ملک کو تو واپس لانا ہے نا, مشکلات میں تو ہے ملک, اور ہم سب کو چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرے. جہاں جس گھر میں ڈالر پڑا ہے اور جس پاکستانی کے پاس باہر ایکسیس پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ اپنے ملک کو بھیجے. کیونکہ اگر ہم نے ایک دفعہ اتنی زبردست ٹیم آئی ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب آنیسٹ ہے, کریڈیبلٹی ہے, یہ جو ایک بڑا مطلب نئی خواہش ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے ڈالرز جو ہیں لیکویڈیٹ کریں, لیکن جیسا آپ نے خود فرمایا کہ جب اتنی غیر یقینی صورتحال ہو, تو لوگ کہیں گے جی ڈالر میں ہی بچا کے رکھیں گے نا, کہ وہاں پر اپنے پوزیشن کو ہیج کر لیتے, اپنی انویسٹمنٹ کو کم از کم گرنے نہیں دیتے. تو یہاں پر کوئی حکومت کی طرف سے سگنل آنا چاہیے. آج بڑا صبح ایک بریک فاسٹ میٹنگ تھی جس میں وزیر خزانہ صاحب موجود تھے, اور اس میں انہوں نے بڑا مزے کا ایک جملہ کہا کہ جی پہلے ایک زمانے میں کیسے وزیر خزانہ بھی تھے ہمارے ملک میں, جو سمجھتے تھے کہ مردانگی کی نشانی ہے ڈالر کو اپنے صحیح مقام پہ رکھنا, یعنی کہ روپی کو اسٹیبل رکھنا جو ہے, اور اس کے لیے وہ زیادہ کہ پیسے ڈالر پھینکا کرتے تھے مارکیٹ میں اسٹیبلائز کرنے کے لیے, جس کا اپنا ایک نقصان ہوا تھا. دیکھیں, ہم دو چیزیں ذہن میں رکھیں. فری مارکیٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ڈیپ پاکٹ ہو, تو ہمارے فائنانس منسٹر کو سوچنا چاہیے, ہماری ڈیپ پاکٹ نہیں ہے. ہم ڈالر کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, لیکن خدا نخواست ہمارے لوگ اسپیکولیشن میں جائیں گے تو یہ ڈالر کو بہت زیادہ اوپر لے جا سکتے ہیں. تو دوسرا اینگل بھی برا ہے. تو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اسپیکولیشن کو, کیسے روکے, حکومت کے پاس کیا تجویز ہے؟ آپ کو حقیقت پسند بننا پڑے گا. آپ نے جب بلیک منی کو آپ نے روکنے کی پوری کوشش کی ہے, اور ماشاءاللہ کسی حد تک گورنمنٹ کامیاب ہو چکی ہے. گورنمنٹ نے ایمنسٹی دی, میں سمجھتا ہوں عمران خان کی خواہش کے اگینسٹ ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ بلیک منی کے خلاف بات کی ہے, انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی اکنامی سسٹم میں بلیک منی پڑی ہوئی تھی, اور اس سسٹم کو چینج کرنا تھا, اور وہ اپنی خواہشات کے برعکس انہوں نے یہ ایمنسٹی دی ہے, اور ہماری عوام کو اس کو اویل کرنا چاہیے. اسی طرح بونڈ کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ بونڈ, ظاہری بات ہے 1000 ارب روپے کا بونڈ آپ کے سسٹم میں پڑا ہوا ہے, 1000 کا نہیں بھی ہوگا تو 950 کا تو ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ کو سسٹم میں لانا ہے. لیکن سب سے بڑی چیز کہ جو ڈالر آپ کے سسٹم میں پڑا ہے, اس کی کوانٹٹی کسی کو نہیں پتا. ہمارے ملک میں منیمم 40 ملین ڈالر ڈیلی کی سپلائی ہے لوکل لوگوں کے پاس, جو ان کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں. اوپن مارکیٹ کی بات اوپن مارکیٹ کی بات کرو, ڈیلی 40 ملین ڈالر. اب یہ 40 ملین ڈالر جو ہے, اگر آپ اس کو 25 دن میں بھی لے لو کہ ریمیٹنس 25 دن میں لوگ بھیجتے ہیں, یا لوگ آتے ہیں چھٹیوں پہ اپنے گھروں میں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں, تو یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. یہ بنتی ہے تقریباً 1.2 بلین ڈالر اے منتھ, اور تقریباً کوئی 13.5 بلین ڈالر سال کا بنتا ہے. تو ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ڈالر ہم روپی کو روکنے کے لیے یا روپی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ڈالر اسٹیٹ بینک جو بھیجتا ہے, تو اسٹیٹ بینک کو ایک چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہمارے لوکل مارکیٹ سے ڈالر آؤٹ فلو نہیں ہوتا, انفلو ہوتا ہے. اگر ہم 2 بلین ڈالر روپی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں, تو ہم 10 بلین ڈالر جمع بھی یہیں سے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ڈالر ہے یہاں سے جاتا ہے دبئی سے ٹی ٹی کی صورت میں 50% منی چینجر خود رکھتا ہے, اور 50%
اسٹیٹ بینک کو دیتا ہے واپس. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اگر ہم اسی طرح روپی کو ویک کرتے گئے تو انسان تو لالچی ہوتا ہے. یہاں حب الوطنی دکھانے کی ضرورت ہے, لیکن حب الوطنی کون دکھائے گا؟ وہ بولے گا یار کل یہ روپی نے تو ویسے ہی مر جانا ہے تو میں کیوں روپی کو اپنے پاس رکھوں. عقیل صاحب نے حب الوطنی دکھا دی لیکن 4 اور بروکرز نے نہیں دکھائی. مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ اس وقت یہ سوچنے کی بھی بات ہے اور کرنے کی بھی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, اس بری کنڈیشن میں بھی اس گورنمنٹ نے ایک اچھا بجٹ دے دیا, بیلنس بجٹ دیا ہے, اور اس میں بہت میں بجٹ پہ آؤں گا. خطا کلامی, ایک جو آپ نے بھی فرمایا کہ جی اسپیکولیشن ڈالر کی روکنا ضروری ہے, حکومت کیا اقدامات کرے کہ جس سے جو اسپیکولیشن ہے وہ رک سکے؟ دیکھیں کرنسی مارکیٹ, منی چینجر جو ہیں ظاہری بات ہے وہ بڑی محنت کرتے ہیں, پورے پاکستان میں گھوم کے یہ ڈالر اکٹھا کر کے لاتے ہیں. یہ ڈالر نہیں لاتے, یہ آپ کے پاس ہر قسم کی کرنسی لاتے ہیں, اس کو دبئی میں کنورٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو یہ سارا, جس کو عام زبان میں کچرا کہتے ہیں منی چینجر, کہ اس میں پاؤنڈ بھی ہوتا ہے, ڈالر بھی ہوتا ہے, ریال بھی ہوتا ہے, درہم بھی ہوتا ہے, اور بھی افریقن کرنسی بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی کرنسی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ ہم باہر نہ بھیجیں کیونکہ اس کا مس یوز ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک کو سارا پیسہ نہیں ملتا. اسٹیٹ بینک ایوننگ میں اپنا ریٹ فکس کر دے کہ جو بھی کرنسی ہوگی شام 5 بجے جو کلوزنگ ریٹ ہوگا, ہم کلوزنگ ریٹ سے آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے, آپ ہمارے پاس جمع کرا دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 20 منی چینجر ڈیلی دبئی جاتے ہیں اور ڈیلی دبئی سے واپس آتے ہیں, یہ 20 آدمی کے خرچے بچ جائیں گے. یہ بھی کم نہیں ہے, یہ بھی 30-40 لاکھ روپے. ہم غریب ملک ہیں نا, ہم ہر چیز بچانے کی چونی بھی بچانی چاہیے, ہمیں بچانی چاہیے, کیونکہ اب ملک پیچھے جا چکا ہے نا. تو اب ہمیں بہت سارے ڈیسیزن لینے اکراس دا بورڈ, جہاں جہاں مس یوز ہے اس کو روکنا. اچھا, ابھی آپ نے کہا بجٹ اچھا ہے, میں بجٹ پہ آپ سے بات کروں گا کہ کیسا لگا آپ کو بجٹ. لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی سے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جی اس پہ خلاف بہت ناراض ہے, بہت سارے مطلب چیمبر کے لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ بہت تنقید کر رہے ہیں, بجٹ پہ بھی بہت تنقید کر رہے ہیں. وہ ان کا کہنا ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے بغیر کسی منصوبہ بندی کے آ گئی, اور آ کے جو اس نے قیمتی وقت شروع کے 8 ماہ ضائع کیے, اور اس میں جو ان کے پہلے سٹار بیٹسمین تھے وہ ہٹ وکٹ ہو گئے. اسد عمر صاحب کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, اور اس کے بعد اب جو ٹیم آئی ہے وہ بہت ہی ٹیکسٹ بک قسم کے ان کے پاس سلوشنز ہیں, اور وہ اپلائی کریں کہ جس کی بہت ہی بھاری قیمت لوگوں کو چکانا پڑے گی. جی دیکھیں, لوگوں کو ایک بات سمجھنی چاہیے, جو بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑے گی وہ چکانی پڑے گی, کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے لے کے گئے. جو بھی گورنمنٹ آئی ہے, ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ جو ہم بورو کر رہے ہیں یہ پے کرنا ہے. اگر عقیل ڈیڈی 10 کروڑ روپے بورو کرتا ہے اور 10 کروڑ وہ پے نہیں کر سکتا, وہ تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو ہمارا ملک بھی سیم سچویشن میں کھڑا ہوا ہے. آج اگر اس ملک کو ہم نے نہیں سپورٹ کیا تو کوئی باہر سے نہیں آئے گا. باہر تو سارے ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ سعودی عرب, ابو دھابی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ نے یہ 9 مہینے نکال لیے یا سال نکال رہے ہیں, لیکن خدا نخواست ان کی تو ذمہ داری نہیں تھی نا آپ کو سپورٹ, آپ کو بیل آؤٹ کرنا. جنہوں نے بیل آؤٹ کنہوں نے کرنا ہے کہ پاکستانیوں نے, جن کا بار پیسہ پڑا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلی ایمنسٹی میں اور یہ ایمنسٹی میں ہم نے وہ پیسہ لانے کی کوشش نہیں کی. پناما میں سب کی جائیدادیں اوپن ہو گئی, سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا یہ سب پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو موقع دے دیا. پتہ نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پناما سے تعلق بھی رکھتے ہوں گے, اور انہوں نے وائٹ پیسہ بھی کروا لیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کا پیسہ اتنا پڑا ہوا ہے, اس کے بعد تو آپ کو ان کو پیسے لانا چاہیے, اور ہم نہیں لائے پائے. ہم اپنے ملک کے لوگوں سے جو پاکستان سے یہ پیسہ لے کے گئے, جب ہم وہ پیسہ واپس نہیں لا سکتے تو یہ ہماری تو بدقسمتی ہے. ہمیں تو ایفرٹس کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو پناما کی صورت میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی قانون کے تحت پاکستان. اچھا یہ بتائیے, بجٹ کی بات کریں, بجٹ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی مشکل حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں آ سکتا تھا. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں. اتنے ہیوج ڈیفیسٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتا دو, کیا اس ملک کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے ہے, یا ہر آدمی نے رونا ہی ہے؟ پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے جتنا گرو کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. میں یورپ امریکہ میں بھی چیلنج کرتا ہوں,
فار ایسٹ مڈل ایسٹ میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر 2000 میں جس کی بیلنس شیٹ تھی 2019 میں 20 گنا بڑھی ہے، 30 گنا بڑھی ہے، 40 گنا بڑھی ہے. اب وہ ساری بیلنس شیٹ تو پڑی ہوئی ہے، جائیں اسٹاک ایکسچینج سے کلیکٹ کریں اور پڑھ لیں. اس کے بعد ہمیں رونے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر دیکھیں ٹیکسٹائل کا ایشو کیا ہے، ٹیکسٹائل کا ایشو یہ ہے زیرو ریٹڈ ختم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب گورنمنٹ کو ظاہری بات ہے کہ ان کو انشور کرنا چاہیے کہ جب یہ بیچارے پیسے واپس لینے جاتے ہیں تو ان کو کرپشن مار دیتی ہے. پیسے مانگا جاتے ہیں، ریفنڈ ملتا ہے، پیسہ تو انہی کا ہے بیچاروں کا. اب ان سے رشوتیں مانگی جا رہی ہیں. اب وہ رشوت دے کے پیسے لیتے تو ان کا دل بھی دکھتا ہے، لیکن کیا کریں گے، پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجبوری ہے، دینا بھی پڑتا ہے. تو گورنمنٹ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ صبر جیدی صاحب ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ اگر ہمیں یہ کہیں پتہ چلا کہ کسی نے آپ کو ریفنڈ دینے میں کرپشن کی ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنا اعتماد بھی بحال کرنا ہے. ٹیکسٹائل والوں کی شکایت اس لیے ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ زیرو ریٹڈ ختم کرنے سے ان کو کوئی نقصان ہے. ان کا صرف نقصان یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں آلریڈی ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، فردر ریفنڈ ہمیں نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے ہماری کیپیسٹی نہ رہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے آج کی جیسے محفل میں بات ہو رہی تھی، اس میں فائنانس منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی لوکل مارکیٹ میں اتنا ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بیچتی، اس کے اوپر بھی وہ نہیں کرتے. وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دینا چاہیے. فائنانس منسٹر FBR چیئرمین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لوکل سیل کرتے اس پہ وہ 9% دیتے تھے، وہ 17% ان سے بھی ہم نے لینا ہے جو ابھی انہوں نے بجٹ میں. اچھا یہ مجھے سمجھائیں کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانے میں 2-3 منٹ رہ گئے ہیں کہ کہا یہ جا رہے جس طرح کے اہداف رکھے ہیں ریونیو کلیکشن کے 5555 اور وہ کوئی تقریباً 35% جو ہے زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اب ایک ایسی معیشت جو کہ سست ہو رہی ہو، جس کی معاشی نمو جو ہے گھٹ رہی ہو، اس میں انہینس ٹیکسز آپ کس طرح سے جمع کریں گے اس سے کہ مزید جو ہے وہ معیشت جو ہے مشکل کا شکار نہیں ہوگی، مزید سست نہیں ہو جائے گی؟ انہوں نے اسمارٹ پلے کیا ہے. دیکھیں کارپوریٹ ٹیکس 29 تھا، انہوں نے 29 رکھا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں کیا. ٹھیک ہے. بینک کا ٹیکس ریٹ جو تھا اس کو بھی وہی رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے، فکس انکم میں ظاہری بات ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں. پہلے پالیسی ریٹ 6.25% تھا، اب پالیسی ریٹ ہو گیا 12.25%. اب گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ بہت بڑھ گئی ہے، 1000 ارب سے یہ 2800 ارب پہ چلی گئی ہے. اب آپ 1800 ارب تو ڈیٹ سروسنگ میں زیادہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بجٹ خسارہ بڑھنے نہیں دیا. یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب یہ کہ کیا یہ کلیکٹ کر پائیں گے، یہ اس لیے کر پائیں گے کہ انہوں نے ان ایونیو کو جو گھر بیٹھ کے لوگ پیسے کماتے ہیں جیسے فکس انکم میں، اب بینک جو ہے گورنمنٹ ٹریزری میں PIBs میں جاتی ہے تو اس کا ٹیکس ریٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے، کیونکہ اس ایکٹیویٹیز سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ انہوں نے اس کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا تو یہاں سے ان کو اچھا خاصا پیسہ واپس بھی آ جائے گا. پھر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے فکس انکم میوچل فنڈ کے ٹیکس اور ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس ڈبل کر دیا. پہلے 7.5% تھا، 15% کر دیا. پھر انہوں نے IPPs یا پاور سیکٹر کے جو ڈیویڈنڈ پہ 7.5% ٹیکس تھا اس کو 15% کر دیا. یہ سارے موٹے لوگ ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، ڈیپ پاکٹ سے. اچھا یہ ایک اور جو سوال مطلب ہے میرے خیال میں وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارا آخری سوال کہ آپ کی نظر میں شروع میں آ کر جب سے اب تک تحریک انصاف کی حکومت سے غلطیاں کیا ہوئی معیشت کے محاذ پہ کہ جو ان پہ اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے مطلب انہیرٹ کی تھی معیشت، اس میں ظاہر کوئی بھی حکومت ہوتی اسی طرح کے فیصلے کرتی. ان کی کمزوری کوتاہی کہاں رہی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. ان کو جو یہ کیسے کہہ رہے ہیں عطیل بھائی؟ میں آپ کو مطلب اگر کوتاہی نہ ہوتی تو اسد عمر صاحب کو کیوں ہٹاتے؟ اسد عمر نے بہترین پرفارم کیا تھا، آپ یقین کریں. اچھا میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک آدمی اسد عمر کے جتنے ڈیسیشن ہیں سامنے بیٹھ کے مجھ سے بات کرے. لیکن جب حب الوطنی کی باتیں آپ کرتے ہیں، ان کے ہٹنے کی وجہ کیا پھر مطلب ہے؟ ہٹانے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، میں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ اسد عمر اکنامی کے حوالے سے لڑائی لڑ رہے تھے. وہ IMF کو کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ڈیسیشن آپ ہمیں دے رہے ہیں اس سے ہم زمین کے اندر ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہمارے لیے موت ہے، ہم نے بڑھایا. ڈی ویلیویشن کرنا ہمارے لیے موت ہے، ہم نے بڑھایا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ڈیسیزن ہے. اگر یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے کبھی بھی نہیں مانتی یہ ڈیسیزن, بہت ہی زیادہ غیر مقبول لیکن ڈیسیزنز اس ہیں. کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی, تو ہم چاہتے ہیں اگر یہ اس کی وجہ سے بہتری لا سکتے ہیں تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مشکل حالات میں ہمارا اپنا خیال ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے. مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی عقیل صاحب, کیونکہ یہاں پہ ناظرین لینا ہے وقفہ. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ ہم نے ایک میکرو اکانومی پہ بات کی, لیکن کیونکہ عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں کاروبار کرنے کے کیا چیلنجز ہے. کیا کوئی سیدھے سادے طریقے سے ایمانداری سے یہاں پر کاروبار جو ہے اسٹیبلش کر سکتا ہے, اس کو بڑھا سکتا ہے؟ جانیں گے عقیل صاحب سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب. عقیل صاحب, وقفے سے پہلے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ ہم فوراً بات کریں پاکستان میں کاروبار کے مسائل پر, لیکن وہ جو آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ صحیح فیصلے کر رہے تھے, بقول آپ کے عوامی مفاد میں تھے اور پاکستان کے مفاد میں تھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے کیوں ہٹایا گیا, اور کیا یہ ٹیم جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے بہتر ہے؟ کیونکہ تصور یہی کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو ہٹایا گیا تو یقیناً ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ملک کے انٹرسٹ میں لڑ رہے تھے نا, ان کا اپنا تو کوئی کاروبار نہیں تھا نا. اب وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. اب یہ جو بھی ٹیم آئی ہے یہ بھی پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہم اتنی پیچھے غلطیاں کر چکے ہیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم اس پہ بھی تیار ہیں, کوئی بات نہیں, آپ سخت فیصلے کرو, ہم ساتھ کھڑے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ہو, ہماری فورسز مضبوط ہو. آپ یہ سوچیں کہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا جب آپ کی آرم فورسز کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارا بجٹ مت بڑھاؤ. کتنا مشکل وقت ہوگا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو انٹرنل ایکسٹرنل بارش, طوفان, آندھی, ایکسیڈنٹ ہر جگہ کھڑی ہوئی ہے. پاکستان کا یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہماری ساری بارڈر انہوں نے سیکیور کی ہوئی ہے, ساری بارڈر ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نہیں ان حالات میں بہت بڑا فیصلہ بالکل. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے خود آ کے کہا ہے کہ ہمارا, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگوں کو سامنے آنا ہے, اور یہ جو بجٹ منیمم $2 بلین سے بڑھنا چاہیے آرم فورسز کا. ہمیں اس ادارے جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے کہ جب معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع کے بجٹ میں اضافہ ہوگا. بلیک اکنومی کا پارٹ بہت زیادہ ہے سر, اس کو ہمیں اچھا میں آ رہا ہوں. اب بلیک اکانومی کی آپ نے بات کی تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ سیاسی بیان نہ دیجیے گا, اور بالکل کہتے ہیں نا خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہمیں سچ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں بغیر چکر چلائے, بغیر گھپلا کیے کوئی کاروبار اسٹیبلش ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں؟ کیا یہاں پہ جو تصور ہے کہ بغیر مطلب 2 نمبر کام کے آپ دھندا نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں نا 100% صحیح ہے, اس میں 99% کی بات نہیں ہے. اچھا, آپ کا پورا ملک کرپشن, بلیک منی کے آگے چل رہا تھا, لیکن ایک بات بتا دوں, لاسٹ مفتا کا بجٹ اس سے بھی بلیک منی کو روکنے کی کوشش کی. اسد عمر نے آ کے بلیک منی کو روکنے کی کوشش کی, انہوں نے بھی آ کے روکنے کی کوشش کی. تو یہ اب کام اسٹارٹ ہو چکا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھنا, پہلے دنیا میں بلیک منی آپ باہر لے جا سکتے تھے, اب مشکل ہے. یہ جب سے پاناما ایشو شروع ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ بھول جاؤ کہ پاکستان کا پیسہ کہیں باہر لے جا سکتے. اب صرف ان کے پاس ایک ہی بتانا پڑے گا کہاں سے دولت ہے, اب ایک اب ایونیو ہے, یہ سالے ڈالر پکڑ کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. اب اس سے ان کو باہر نکالنا ہے, کیونکہ ڈالرائزیشن جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن ہے. بلیک منی سے بھی زیادہ جو دشمن ہے وہ ڈالرائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی پہلے سیگمنٹ میں. آپ مجھے بتائیے کہ کاروبار کرنے کے لیے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ اپروول لینے جاؤ, آپ کسی قسم کا کس لیول پہ کرپشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ چھوٹی نیچے سے لیول سے لے کے اوپر تک کسی بھی جگہ آپ چلے جاؤ, بغیر پیسے کے کام ہونے کا چانسز 0% ہے. وہ آپ جیسے جو ایک میں کہتا ہوں ہمارا میرے جیسے اور آپ کو بھی دینا پڑے گا, 10 لوگ بھی آ جائیں گے تو ان کو بھی دینا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں. اس سسٹم سے بغیر کرپشن کے باہر جا نہیں سکتے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک اور اسپیچ کرنی ہوگی, اور آئی بی کو ایکٹیو کرنا ہوگا, آئی ایس آئی کو ایکٹیو کرنا ہوگا کہ بزنس کمیونٹی بلیک منی ڈکلیئر کر رہی ہے. لیکن خدا را ان کرپٹ لوگوں کو جو ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی کے ہوتے ہوئے پورا پاکستان مشکل میں گیا ہے,
میں نے سنا کہ جیسے کراچی کی اگر آپ بات کریں، پاکستان کا سب سے بڑا کہتے ہیں نا کمرشل شہر، انڈسٹریل شہر، کہ یہاں پر جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ اگر آپ کو اپنی لیگل زمین پر، قانونی زمین پر بھی تعمیرات کرانی ہوں تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں میں رشوت دینی پڑتی ہے صرف اس کا پروپوزل اپروو کرانے کے لیے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک ادارے کا نام لوں گا، وہ مناسب نہیں ہے۔ دو چار کے لیے پہلے ایک بات سنیں، اگر مجھے یہ پتا ہونا کہ باقی ادارے بہتر ہے تو میں 2-4 کے نام لے لوں گا۔ اکراس دا بورڈ 1 to all 0% چاہ سے پیسہ نہ دینا پڑے، 0%۔ تو پھر کیسے کاروبار کیسے چلتا ہے؟ آپ لوگ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں اس گورنمنٹ نے بلیک منی کو ختم کرنے کے اسٹیپ لیے۔ اس بجٹ میں جو نان فائلر ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی انہوں نے۔ اب ان لوگوں کے سدباب ہونا چاہیے جو اس کرپشن کو لے کے یہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، یہ سیاسی حلقوں میں ہے، افسر شاہی میں ہے، اور اس کے لیے سیاست دانوں کو تو صبح سے لے کے ہم نے شام تک ذلیل کر دیا ہے، لیکن باقیوں کو تو ہم بھول جاتے ہیں نا۔ میں وہی آپ کو موقع، اور کون ہے وہ بیوروکریسی کو ٹھیک کریں، پولیس کو ٹھیک کریں، ایف آئی اے کو ٹھیک کریں، ایف بی آر کو ٹھیک کریں، ایکسائز کو ٹھیک کریں۔ او بھائی آپ کی سوچ۔ اچھا، آپ کا مشاہدہ کیا کہ کس دور میں زیادہ آپ نے بدعنوانی دیکھی؟ اگر ہم پچھلے 15-20 سال کا موازنہ کریں، آپ مجھے ایک بات، مشرف صاحب کا دور تھا اور اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی آئی، اور اس کے بعد جب بھی آپ پاور دیں گے نا زیادہ کرپشن بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، مشرف کے دور میں کرپشن کیوں کم ہوئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے سب کے پاور چھین لیے تھے۔ بولا اگر پاکستانی ٹیکس نہیں دیتا بھلے نہ دے، آپ اس کے گھر نہیں جاؤ گے، آپ اس کو نوٹس سرو نہیں کرو گے۔ ان دنوں میں کلیکشن آپ کی ڈبل ہو گئی تھی، یہ آپ یاد کریں۔ کرپشن کم تھی اس دور میں بقول آپ کی؟ ابھی کرپشن بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کب سے سپائک بڑھا آپ کے خیال میں؟ یہ پہلے بھی چلتا رہا ہے، مشرف دور میں آپ کے بقول کچھ کم ہوئی، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ، مجھے ایک بات بتائیں، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ جس طرح کا ہے، کیا یہ لیونگ اسٹینڈرڈ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ لیونگ اسٹینڈرڈ پہ اگر ہم نظر دہرائیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک آدمی لاکھ روپے نہیں کماتا، اس کے بچے باہر پڑھ رہے، وہ پورے پاکستان میں دن دناتا پھر رہا ہوتا ہے، ٹھاٹ کر رہا ہوتا ہے، گھروں میں 6 نوکر ہیں اس کے۔ او بھائی یہ پاسبل نہیں ہے، ہمیں اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کم پڑے گا۔ یہ جو مانیٹری ٹائٹننگ میں ہم گئے ہیں تو یہ کس لیے گئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ آئی ایم ایف نے جو آپ پہ یہ کنڈیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اسپینڈنگ کم ہو، آپ کی اسپینڈنگ کم ہوگی، آپ کی امپورٹ کم ہوگی، آپ کی امپورٹ کم ہوگی، آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا، آپ کا ڈیفیسٹ کم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائی بے روزگاری بھی ہوگی، اور وہی بے روزگاری لوگوں کو لوٹ مار کی طرف لے جائے گی، اسٹریٹ کرائم بڑھیں گے۔ یہ مسئلے ہیں نا ہمارے ساتھ، پاپولیشن ہماری بہت زیادہ مسئلہ۔ یہ بتائیے کہ ایک اور جو میرے سوال بہت آتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے کہ وہاں پر ایک گلوبل کمپنیز بننے لگی، انڈین گلوبل کمپنیز بننے لگی، وہ انٹرنیشنل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے، اور وہاں پر بھی معیشت جو ہے مطلب ایک زمانے میں پاکستان سے بہت پرانی بات نہیں، کمزور ٹکا ہوا کرتا تھا، آج بہتر ہے۔ پاکستان میں کیوں نہیں جو ہماری بڑے آپ جیسے جو سرمایہ کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ باہر گلوبل کمپنیز انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے انڈیا کی بات کی، جی، انڈیا میں ایک طرف تو کاروبار کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں اور بہت زیادہ امیر لوگ بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے یہاں غربت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، آپ اور ہم سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا غریب آدمی جو ہے نا وہ 3 ٹائم کھانا نہیں کھا سکتا۔ پاکستان کا فرق یہ ہے کہ 3 ٹائم ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، چوتھا بھی، اور ہاں چوتھے وقت بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرق بہت ہے۔ انڈیا نے اپنے ملک کے غریب آدمیوں کا جینا چھینا ہوا ہے، اور ان کی انٹرنیشنل ڈالر میں بوروئنگ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نہ کرے، ہم تو کسی کی برائی میں کوئی بات نہیں کرتے، وہ ہمارا دشمن ہے، پھر بھی ہم یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ ایک ہماری عادت ہے کہ سوپ بات کرو، کسی کے لیے بری بات نہ کرو، کسی کے لیے برا مت سوچو، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے لیے کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ اس کے باوجود بھی وہاں کبھی کرائسس ہوئے، ان کے پاس جتنا ریزرو ہے نا اتنا ہی فورن انویسٹمنٹ ان کے ملک میں پورٹ فولیو کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس سے بہت زیادہ ہوگی، لیکن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جتنی ہے نا اتنا ہی ان کے پاس ریزرو ہے، اور نیشنل سیونگ بہت ہے ان کی۔ اور پاکستان الٹ ہے، ہمارے لوکل بوروئنگ نہیں ہے، ہمارے سیٹھوں کا تو سرپلس پیسہ باہر پڑا ہوا ہے،
وہ اگر لے آئیں گے تو ہمارے ملک کا قرضہ صاف ہو جائے گا. ہمارے ساتھ الٹ ہے. اچھا وہ وہی بات ہوتی ہے کہ پہلے مقامی سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرے گا, پھر اس کے پیچھے جو ہے فورن انویسٹر آتا ہے. دیکھیں آپ جتنا بھی پیسہ اپنے ملک میں لگاؤ, آپ کو پارٹنر آرام سے مل جائے گا. آپ کے ملک میں ایکٹیویٹیز ہوگی, آپ کے ملک میں سی پیک کھڑا ہوا ہے, آپ کے ملک کے پاس سرپلس پاور پڑی ہوئی ہے. آج آپ جتنی بڑی ایکسپینشن کرو آپ کے پاس پاور کی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس گنجائش ہے ٹیک آف سٹیج پر ہیں کہ ہم ٹیک آف پوزیشن میں ہیں. صرف اور صرف یہ ٹیک آف پوزیشن جو ہٹ ہو رہی ہے بیکاز آف مانیٹری ٹائٹننگ. لیکن اگر ہمارے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور کوشش کریں ہم 1 سال 1.5 سال میں اس سے نکل آئیں. دیکھیں اگر ہم نے اس گورنمنٹ کو زیادہ اپوز نہیں کیا, اس بجٹ کو زیادہ اپوز نہیں کیا, کوشش کریں کہ یہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کریں. ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم سبسڈی دیتے ہیں ایکسیڈ کر جاتی ہے, ہم ڈیفیسٹ دیتے ہیں ایکسیڈ کر جاتا ہے, ہم ریونیو ٹارگیٹ رکھتے ہیں وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے. اہداف یعنی کہ نٹشل میں مس ہوتے ہیں. میرا آخری سوال اس سیگمنٹ کا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کاروباری منظرنامہ بڑا بدل رہا ہے, ٹیکنالوجی نئے مطلب انوویشنز آ رہی ہیں. پاکستان کہاں کھڑا ہے اس کمپٹیشن کے اندر کہ وہ لوگ جو نیا سرمایہ تخلیق کریں, نئی نالج لے کر آئیں؟ ہم لوگ اس مقابلے میں ہیں بھی, ہم لوگ ابھی تک 19ویں صدی میں ہیں, 20ویں صدی میں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹیکنالوجی میں ہمارے لوگ آ جاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو فکر پڑتی ہے پیسے کہاں سے کما رہا ہے, اس کے اوپر اٹیک ہو جاتے ہیں. وہ بھائی دنیا میں سب جگہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں ہوتے کسی کو پسند نہیں آتی شکل, وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. دوسرا, جعلی کیسز لوگوں پہ نہیں بننے چاہیے, اس کی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر کسی کاروباری کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, لا انفورسمنٹ ایجنسی نے, تو اس کو پے کرنا پڑے گا, اس کا احتساب ہوگا. عقیل صاحب ذرا سا میں خطہ کلامی کروں گا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جب وقفے کے بعد آئیں گے تو عقیل صاحب سے کچھ ہم ان کے ذاتی مشاہدات کی بات کریں گے, اور تھوڑے بہت تنازعات میں یہ بھی ملوث رہے, کچھ ان پر بھی بات ہوگی, لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب محترم عقیل کریم ڈیڈی صاحب. عقیل صاحب سنا 16 برس کی عمر سے آپ جو ہیں کاروبار میں جڑ گئے, آپ کاروبار سے 2 سال کم کر دیں آپ, 14 سال کی عمر سے. میں نے پھر غلط پڑھا یا سنا؟ وہ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے نا. اچھا چلیں, 14 برس کی عمر سے تو پھر آپ نے تعلیم کو زیادہ فوقیت دی, کاروبار کو فوقیت دی, کیا زندگی کی ترجیحات کیا تھیں آپ؟ میں اپنے بارے میں بتا دوں, میں اپنے گھر میں واحد ہوں جس کو شوق نہیں تھا پڑھنے کا. ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے کاروبار چٹگاؤں میں تھا, کولمبو میں ہم بہت ایکٹیو تھے, کراچی میں ہم بہت ایکٹیو تھے. میرے والد صاحب HAR کریم کے نام سے کام تھا, حاجی کریم اینڈ سنس, HAR کریم ٹیکسٹائل مینوفیکچر, کریم سپر مارکیٹ, کریم سینٹر, کریم ہاؤسنگ اپارٹمنٹ, یہ سارے ہمارے پروجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مجھے بچپن سے سوچ تھا, میرے والد صاحب کو میں دیکھتا تھا, وہ صبح ارلی مارننگ اٹھتے تھے اور آفس چلے جاتے تھے, ہمیں اسکول چھوڑنا جانا پڑتا تھا. بالکل وہ اب میں تھوڑا آفس میں اسکول چھوڑ کے پھر میں آفس بیٹھنا شروع ہو گیا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار کاروبار اور اسکول میں فرق کیا ہے, فرق تو کچھ نہیں ہے. تو بس وہ دل آپ کا پھر آفس میں زیادہ لگتا ہے, دفتر میں. تو بہرحال پھر میں, آپ صدر میں دیکھا ہوگا کریم سینٹر, یہ بچہ میں ہوتا تھا, ادھر بیٹھتا تھا, اور وہ کنسٹرکشن میں بھی سیمنٹ بھی خریدنا, اسٹیل بھی خریدنا, اسی زمانے سے وہ دلچسپی. کوئی والدین کی طرف سے دباؤ نہیں آیا کہ بھئی مطلب تعلیم پہ توجہ دیں؟ اور انہوں نے بہت کوشش کی نا, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا تک بھی کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کولمبو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, آپ وہاں چلے جاؤ, وہاں تھوڑا آپ کو زیادہ ایزی ہو. لیکن وہ دلچسپی نہیں تھی, بالکل سچی بات ہے. میں 71 میں چلا گیا جدہ, وہاں ہمارا آفس تھا. ادھر سے پھر ہماری یہ احرام کے ٹولیے, بیڈ سیٹیں, یہ ہم لوگ اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں بھیجتے تھے, اور میرے خیال سے اس زمانے میں زیادہ کام ہی ہمارا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ نوجوانی کے دنوں میں آپ نے کوئی بڑا نقصان اٹھایا, کوئی بڑی غلطی کی کاروبار میں؟ میں کاٹن ایکسچینج میں اسپیکولیشن میں گھس گیا. کاٹن ایکسچینج میں؟ ہاں, تو وہاں ڈنڈے پڑ گئے. اب وہ ڈنڈے سمجھائیں میں کہ ڈنڈے کس طرح کے ڈنڈے اس طرح پڑے, والد سے پڑے کہاں؟ نہیں, وہ ڈنڈے تو مارکیٹ میں پڑے. اچھا. وہ میرے خیال سے کوئی کھیلا کباڑا ہو گیا تھا وہاں, کوئی ہم نے کوٹن بیچ دی تھی, اور جو بروکر تھا اس نے کہا بھائی کاٹ دو. میں کہا بھائی کاٹوں گا تو پیسے دینے پڑیں گے, وہ تو جیب میں ہے نہیں, میں کیا کروں.
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ 40,000 روپے کا لاس ہو گیا تھا. اب 1972-73 میں 40,000 تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. اچھا. تو وہ 40,000 روپے پھر میرے والد صاحب نے پے کر دیے, لیکن اس کے لیے مجھے ٹھیک ٹھاک ڈانٹیں سننی پڑی. اور اس ڈانٹ کا ایک فائدہ مجھے پوری لائف میں مجھے یاد ہے کہ اسپیکولیشن سے بھاگو. انہوں نے کہا دیکھیں انویسٹر کبھی لاس نہیں کرے گا اور اسپیکولیٹر کبھی نہیں کمائے. یہ اصول ہے. یہ بات ذہن میں گھس گئی تھی. آپ یقین کریں اسی بات کا مجھے فائدہ ہے. اگر میں لوگ میرے پاس انویسٹر آتے ہیں, ہم اس وقت اسٹاک میں آن لائن ٹریڈنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے, وینچر فنڈ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا, تو یہ ساری چیزیں ہم نے سٹارٹ کی. ہم اپنے لوگوں کو یقین سے پہلے تو ہم مورگیجز اپنا جس کو کہتے ہیں نا بدلہ وغیرہ پرووائڈر ہی نہیں تھے. ہم منع کرتے تھے کہ آپ اس میں مت جاؤ. ابھی بھی یہ جو کرائسس آئے ہیں نا, اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہمارے پاس مشورے لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں اسٹاک کا ایک بات ذہن میں رکھنا, اگر آپ نے اسپیکولیشن کی تو یہ آپ کی موت ہے. آپ انویسٹ کریں, یہ مارکیٹ کبھی نقصان نہیں دے گی. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرائسس آئے تھے کہ 90% ہمارے انویسٹر بچ گئے, لیکن باقی پوری مارکیٹ اڑ گئی. یہ جو نئے آنے والے کوئی نوجوان آپ جیسا جو 2019 کا عقیل کریم ڈیڈی ہے آپ کی طرح کا, 14 برس کا, 16 برس کا, اسے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس کے پاس وہ کلیے ہونے چاہیے, کن اصولوں پر اس کو عمل کرنا چاہیے کہ جہاں سے وہ اپنا جو بزنس ہے وہ مطلب ہے اسٹیبلش بھی کر سکے گا اور آپ کی طرح؟ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتا دوں, آج بچے ہمارے پڑھائی میں بہت آگے ہیں اور بہت شوق ہے ان کو. اس زمانے میں اس ٹائپ کا کوئی شوق ہم نے نہیں دیکھا تھا. اس زمانے میں ہم وہ لوگ تھے جو 33 نمبر لے کے ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہم پاس ہو گئے. لیکن آج کے بچے, وہ کہتے ہیں ہمارا نعرہ ہوتا تھا بھائی فرسٹ ڈویژن آ نہیں سکتی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ہم سوچتے ہی نہیں تھے. ہم کہتے ہیں پاس ہو جاتے, ہمیں تو پاسنگ مارکس مل جائے. دوسری, ہم اسکول کے بعد پڑھتے بھی نہیں تھے. ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں صبح سے لے کے اسکول بھی جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں, یونیورسٹی بھی جاتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چینج ہو گیا. ماشاءاللہ ہماری قوم پڑھنے میں بہت آگے ہیں. ہمارے اے لیول کے جو رزلٹ آتے ہیں انبلیویبل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, لیکن ہمارے لوگوں کا رزلٹ مقابلتاً بہتر رزلٹ ہوتا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت ان کے لیے کوئی ایوینیو نہیں ہے. ہم اپنے ایوینیو نہیں ہے. اس کی وجہ بتاؤ. آئی ٹی میں ایکسپرٹ آتا ہے لیکن اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے بھائی, وہ کدھر جائے گا؟ یا آپ کی بینک ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی, آپ کا وینچر فنڈ کوئی ہے نہیں کہ ان کے اوپر پیسہ لگائے. تو بیچارے ایکسیڈنٹل کوئی پیسے کما لے تو کما لے, ورنہ اپورچونیٹی نہیں ہے اس کے پاس. اور نظام ہمارا ایسا نہیں کہ جو جہاں پر ایک اور ہمارا ملک کا بینکنگ سسٹم ہے صرف 34 خاندانوں کو فائنینسنگ دیتا ہے, اور وہ سب سے بڑی اس کی فائنینسنگ کون ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. اور خدا کا شکر ہے کہ ایف بی آر نے اس دفعہ ان کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ ڈال دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکیورٹی میں لگائیں گے تو آپ کا ٹیکس زیادہ ہوگا. پھر فکس انکم کو انہوں نے ٹیکس کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا ڈیسیژن لیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ دوسرے ایوینیو بھی دیکھیں. صرف پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ ہماری نئی جنریشن جو آ رہی ہے. دیکھیں دوسرے ملکوں میں بھی یقین کریں, ہم نے 75 کروڑ روپے کا وینچر فنڈ 2000 میں سٹارٹ کیا تھا. اب 2000 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا. آپ نے کمانڈر سیف گارڈ آپ نے دیکھی ہوگی, وہ ہمارے لڑکوں نے بنائی تھی اور وہ پوری دنیا میں پاپولر ہوئی. اور بھی ہمارے پاس بہت ساری کمپنی ہے, 7-8 کا. ایک کمپنی ہم نے ابو دھابی گورنمنٹ کو بھیجی. اچھا مجھے ذرا سا آتے ہیں وہ جو کہتے ہیں تنازع تو رہی گئے آپ کی, ہم دلچسپ باتوں میں کھو گئے تھے کہ کس طرح سے آپ نے محنت کی. اور اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ کاروباری لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ جو آپ کی ذات سے وابستہ تنازع بہت ہی, جو 2016 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو اے کے ڈی سیکیورٹیز کے سی او جناب فرید عالم اور ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور گرفتار ہوئے تھے اور ان پہ بڑے الزامات لگے تھے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی اخبارات میں پوری کیمپین چلی کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے, وہ کیا اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارا بیک گراؤنڈ میں ہم کو جانا پڑے گا. میر شکیل صاحب سے تعلق ہے اس کا, اور جہانگیر صدیقی سے. جہانگیر صدیقی سے میرا اپنا کوئی جھگڑا نہیں تھا. میں تو ایک آربیٹریٹر تھا, کسی کی آربیٹریشن میں بیٹھا تھا, اور وہ آربیٹریشن جو مجھے جائز لگی میں نے کی. ٹھیک ہے, تو مجھے ٹڑی دی گئی کہ بھائی تمہارے ساتھ جو ہوگا تم دیکھ نہیں سکتے ہو. میں نے کہا بھائی
اب تو فقیر لوگ ہیں، جو کر سکتے ہو کر لینا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جب ہم کورٹ میں جائیں گے انصاف مل جائے گا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ کورٹ میں بھی چلے گئے انصاف لینے، انصاف ملا، میں یہ نہیں کہتا نہیں ملا، لیکن تھوڑا سا لیٹ ملا۔ اگر یہ انصاف رائٹ ٹائم پہ مل جائے نا تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے غلط لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بڑی طویل آپ کی جو دیکھیں، میرے خلاف 470 خبریں لگی، میرے پاس پورا فائل پڑی ہوئی ہے، میرے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے تقریباً کیس جیت لی ہے، کورٹ، ہائی کورٹ سے ڈیسیزن، اور ایسے ڈیسیزن کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ جو ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جسٹس صاحب نے، ایسا انبلیویبل فیصلہ ہے کہ انسان کی آج کل کتنے مقدمے چل رہے ہیں آپ پر؟ ابھی تو میرا خیال سے لاسٹ رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ بس یہ اوگرا سے ریلیٹڈ ایک جعلی کیس بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی ماشاءاللہ تو 470 کی میر شکیل صاحب کی مہربانی سے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ جعلی رپورٹ، نیب کی جعلی سائن والی رپورٹ، اب میں جاری بات ہے کورٹوں میں دھکے کھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی جج اگر میری یہ چیز دیکھ لینا تو بائی گاڈ اس ملک میں وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے لوگ اندر چلے جائیں گے کہ آپ کے ملک میں کوئی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ میرے پاس وہ ایویڈنس ہے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ملی ہوئی، اخبار ملا ہوا، بروکر ملے ہوئے، پوری گورنمنٹ ملی ہوئی۔ فواد حسین فواد جو آج جیل میں بیٹھا ہے، میں اس کے لیے بیچارے کے لیے کوئی، میں پھر بھی اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اس کے لیے میں کوئی برائی نہیں مانگتا۔ شاہد حیات ایف آئی اے کا ڈائریکٹر سندھ میں، اب اس نے وہ کام کیا جس کے خلاف کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ایف آئی اے نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف انلیگل ریڈ بھی دیا، آپ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایف آئی اے نے کہا۔ دلچسپ گفتگو جاری تھی ناظرین، لیکن کیا کیا جائے کہ وقت ختم ہوتا ہے پروگرام کا۔ عقیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جو اصولی بات وہ یہ ہے کہ جناب قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ غلط طریقے سے قانون کے نام پر اس کو وکٹمائز نہ ہو، کیونکہ پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا کہ جب یہاں پر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نیا سرمایہ تخلیق کر سکیں، نیا علم تخلیق کر سکیں، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے عامر زیہ کو اجازت۔